السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات گرامی وقار، امید ہے کہ آپ لوگ امید و خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سخاوت کی خوبیاں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کے تعلق سے کچھ بیان کریں گے۔ سخاوت مالداری غنا کو کہتے ہیں۔ سخاوت افعال حسنہ اور صفات حمیدہ میں سے ہے۔ ایک انتہائی پسندیدہ عمل ہے جو اللہ اور رسول کو بھی بہت عزیز ہے۔ سخاوت یعنی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ عند الناس بھی اس کا حامل قابل تعریف گردانہ جانا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اس کی ضد یعنی باحالت کنجوسی اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے نزدیک بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ سخاوت کو اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے اور کنجوس کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ پاک سخی کو جنت عطا فرمائے گا اور کنجوس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ حدیث طیبہ میں سخاوت کی بہت فضیلت اور باحالت بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ کنجوس آدمی کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ سنن ترمذی کتاب البرور الصلاح باب ما جاء فی السخاء حدیث نمبر 1985۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جہنم سے جنت سے دور ہے اور تمام لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخاء شجرۃ فی الجنۃ فمن کان سخیا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة في النار فمن كان شحيحا أخذ بغضن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار۔ مشکات المصابی کتاب الزکوٰۃ باب الانفاق کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے۔ جو شخص دنیا میں سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور بخیل جہنم میں ایک درخت ہے، تو جو شخص دنیا میں بخیل ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گی۔ ماشاءاللہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت نام کا ایک درخت جو جنت میں ہے، اور جو بندہ دنیا میں سخاوت کرتا ہے قیامت کے دن میں وہ جنت کا شاخ سخاوت نامی درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا، بخیل نام کا ایک درخت جو جہنم میں ہے اور جو دنیا میں بخیلی کرتا ہے قیامت کے دن اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ اسے جہنم میں داخل کر دے گی۔ ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، عن ابی بکر صدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت حبا ولا بخیلا ولا منانا۔ آقا ارشاد فرماتے، حضرت ابو بکر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں کمینے، خسرت والا اور کنجوس اور احسان جتانے والا داخل نہیں ہوگا۔
اس کو امام ترمذی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ لچے، کنجوس، احسان جتانے والے لوگوں کے بارے میں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ ان تینوں صفتوں کے ساتھ آلودہ رہیں گے جنت میں نہیں جائیں گے، اور جب یہ لوگ بری خصلتوں سے پاک ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ان بری خصلتوں سے پاک ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مرنے سے پہلے ان بری خصلتوں سے سچی توبہ کر لیں، یا یہ کہ جہنم میں یہ لوگ اپنے گناہوں کے برابر جل لیں۔ بہرحال جب توبہ کر کے یہ اپنے گناہوں کو برابر جہنم میں جل کر ان بری خصلتوں سے پاک ہو جائیں گے تو پھر صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ عن ابی بکر صدیق عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ سنن ترمذی کتاب باب ما جاء فی البخل کی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوں گی، کنجوسی اور بد اخلاقی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں، یعنی کنجوس کبھی مومن نہیں ہوگا اور بد اخلاق کبھی مومن نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن میں کنجوسی اور بد اخلاقی، یہ دونوں بری خصلتیں بیک وقت جمع نہیں ہوں گی۔ اگر کنجوسی ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، اور اگر بد اخلاق ہوگا تو کنجوس نہیں ہوگا۔ اور جس مسلمان کو دیکھو کہ کنجوس بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لو کہ اس شخص کے ایمان نہیں ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے اور اس کے ایمان میں فطور ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے اور کنجوس بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ پاک سخی کو جنت عطا فرمائے گا اور کنجوس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کی سخاوت اور کنجوسی کا امتحان بھی لیا کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی سائل دروازے پر آئے تو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں خدا کی طرف سے میرا امتحان تو نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہاں اندھے، گنجے اور گھوڑے کے امتحان والی حدیثیں بے شمار پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ احباب اس بات اور ان حدیثوں سے سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی آپ کے دروازے پہ سائل آئے، آپ سے مانگنے والا آئے، تو اس کی ضرور حاجت پوری کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ شاید یہ تمہارا امتحان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سے پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑی برس والا اور دوسرا گنجا، تیسرا اندھا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے امتحان کا ارادہ فرمایا تو ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے یعنی کوڑی کے مرض والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا رنگ، اچھی کھال اور میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے تمام لوگ مجھ سے گن کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا تو ایک دم اس کا مرض دفع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہترین رنگ اور بہترین کھال عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا سامان پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک جو ہے حاملہ اونٹنی عطا کر دی گئی، اور فرشتہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے چل دیا کہ اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا حسین بال اور یہ میری بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ایک دم اس کے سر پر بال آ گئے اور اس کی بیماری جاتی رہی۔ اللہ پاک کی طرف سے اس کو نہایت ہی حسین بال عطا کر دیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے۔ پھر اسے ایک حاملہ گائے عطا کر دی گئی اور فرشتہ یہ کہہ کر چل دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا میں تم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس یہی کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو واپس عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو فوراً ہی بینا ہو گیا، دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لٹا دی۔ پھر فرشتے نے کہا تم کو کون سا سامان زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری۔ اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایک حاملہ بکری عطا کر دی گئی۔
پھر اونٹنی، گائے، بکری، یہ تینوں بچے دینے لگے، اور اس قدر برکت ہوئی کہ جو کوڑی کے پاس ایک میدان بھر گیا اونٹوں کا، اور گنجے کے پاس ایک میدان بھر گیا گائے کا، اور اندھے کے پاس ایک میدان بھر گیا بکریوں کا۔ پھر کچھ دن کے بعد یہی فرشتہ برس والے یعنی وہ کوڑی والے مرض کے پاس گیا، اور اس کی شکل و صورت میں آیا جس شکل و صورت میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اگر اس نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مجھے وطن پہنچانے والا نہیں ہے، میں تم سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر جسے تمہیں اچھا رنگ اور خوبصورت چمڑا اور اونٹ کی دولت عطا کی ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اس کے ذریعے میں اپنا سفر تمام کر لوں گا۔ یہ سن کر کوڑی والے مرض کا آدمی بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے اور تم کیوں مجھ سے مانگ رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ مجھے بہت سارے لوگوں سے کام ہے، میرے بہت سارے لوگوں سے قرض لیا ہے، تو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر فرشتے نے بولا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم کوڑی کے مرض والے تو نہیں کہ تمہارا برس کا مرض تھا، پھر تم پر لوگ ہنستے تھے، نفرت کرتے تھے، گن کرتے تھے، تم فقیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر کے تمہیں مال عطا فرما دیا۔ یہ سن کر کوڑی نے کہا مجھے تو یہ مال اپنے بزرگوں سے میراث میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیا جیسے کہ کوڑی سے کہا تھا، اور گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس کوڑی والے مرض نے جواب دیا تھا۔ تو فرشتے نے اس کے پاس بھی یہی کہہ کر چل دیا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اپنی پہلی ہی شکل و صورت میں اندھے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد کی امید نہیں ہے، تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کر دو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دو۔ اور یہ سن کر وہ اندھا آدمی بولا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، میں تو اندھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بھی نہیں عطا فرما دی، اور تم نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے تو اس میدان میں میری جتنی بکریاں ہیں ان میں سے جتنی چاہو تم لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ، خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جتنی بھی لے لوگے میں تم سے اس کا مطالبہ کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ تم اپنے مال اپنے پاس ہی رکھو، تم تینوں کا امتحان لیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا، تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ نے جان لیا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو کتنا عطا فرماتا ہے، اور اپنی دولت اپنی عزت شہرت پہ گمنڈ نہ کیجیے گا، نہ جانے کب یہ آپ سے چھین لی جائے اور آپ کے در پہ آنے والے فقیر مسکین ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بطور امتحان آپ کے در پر لائے گی ہوں، من جانب اللہ آپ کا امتحان ہو، ان کو جھڑکیے مت، فقراء مساکین پہ خرچ کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جتنا تم شکر ادا کرو گے میں اتنا دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔